کتنی محبت کرتے ہو؟ تمہارے گھر کی بیٹیوں کی سروں پر اسلام تو نظر آنا چاہیے۔ اسلام کا نعرہ تو بڑے بلند آواز سے لگا ہے نا، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ تمہارے گھر میں کب رہے گا؟ تمہاری زندگی میں کب رہے گا؟ جب تم خود اسلام کو اپنے گھر میں پسند کرو، اپنے بچوں پر پسند کرو، اپنی عورتوں پر پسند کرو، تو پھر دیکھو مجال ہے کوئی اسلام کی طرف انگلی بھی اٹھائے۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف سے کوئی رغبت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اسلام کا سچا سپاہی بنا کر کے رکھے۔ عزیزان گرامی وقات، میرا میسج صرف اتنا ہے کہ جینا ہے تو عشق رسول میں جیو، اور موت آئے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے۔ اس تمنا کے ساتھ جیو، انشاءاللہ العزیز یہاں پر کوئی بال بیکا نہ ہوگا، اور اگر ہوگا تو حضور کی محبت میں ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جب بلال حبشی کو لوگ مارتے تھے، ان کے سینے پر پتھر رکھتے، ان کو انگاروں میں سلایا جاتا تھا، تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اسلام؟ نہیں، اب اسلام نہیں کہوں گا، تمہارے بھگوانوں کا نام لوں گا؟ نہیں، ان مصیبتوں میں بھی وہ ثابت قدم رہے۔ اور چند دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو آزادی عطا کی، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گئے، 6 سال کے بعد مکہ واپس آئے۔ توجہ، 6 سال کے بعد مکہ جب رسول اللہ کے واپس آئے، مکہ فتح ہو چکا تھا، اور رسول اللہ نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی چند سالوں پہلے یہی وہ بلال ہے جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا پیروں میں، اور آج یہی بلال خانہ کعبہ کی چھت پر ہے اذان دینے کے لیے۔ کتنی تبدیلی ہے یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو نبی کی محبت میں زخم کھاتا ہے، اللہ اس کی عزت کو خانہ کعبہ سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ حضور کی محبت میں زخم کھایا ہے، حضور کی وفاداری میں ثابت قدم رہا ہے، تو اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد رکھ لینا۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہمارے لیے مقصد آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے مسلمانوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرو۔ میرا کہنا صرف یہی ہے کہ جلسے بہت ہو چکے، رات بہت جاگتے ہو، اور لوگوں کے سامنے تمہارے نعرے، تمہارے جلوس سب بہت ہو گیا۔ عشق رسول کا مظہر بن کر کے کسی دن اگر تم کسی گلی سے بھی گزر جاؤ، مولا تمہاری خوشبو سے لوگوں کو اسلام کی طرف پھیر دے گا۔ اسلام کی طرف لوگ صرف تمہاری خوشبو سے آ جائیں گے، تمہاری تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کر کے تو نکلو، تمہارے اندر وہ تبدیلی آ جائے۔ ابھی مولانا آپ سے پوچھ رہے تھے، جلسے کا حصول یہی ہے کہ کاش اس جلسے میں کوئی بیٹھا ہوا غیرت مند جوان یہ عہد کرتا کہ میں میرے مصطفیٰ سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں میرے نبی سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے یا نہیں آپ کے ساتھ؟ آپ جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے؟ سب نہیں کرتے، یا پھر سو رہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ، میں ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ارے میرے عزیزوں میں تو گردن کٹانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاتھ تو بہت چھوٹی چیز۔ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اگر حضور سے جان سے زیادہ محبت ہے تو کوئی جوان یہ عہد کرتا میرے نبی کو نشہ پسند نہیں تھا، میں کبھی نشے کے قریب نہیں جاؤں گا، میرے رسول کو کبھی گانے پسند نہیں تھے، میں گانے کبھی نہیں سنوں گا، ترک کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے لیے حرام فرمایا ہے، شراب تو دور کی بات ہے، کوئی چھوٹے سے ہلکے قطرے کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا شراب پینے والوں کو کل قیامت کے دن جہنم
جہنمیوں کا خون اور پیپ کھولا کر کے پلایا جائے، ہم میں سے کوئی وہ عذاب سہنے کے قابل نہیں، یہ عہد کر کے اٹھتا تو یہ حقیقت میں عشق رسول کا مظاہرہ ہوتا، یہ حضور سے محبت کا ہدیہ ہوتا۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ تمہارے اندر نعرے لگانے کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کی بات کرنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا جذبہ کیوں نہیں؟ حضور پاک کا واسطہ دیتا ہوں، زندگیاں بدل ڈالو، زندگیاں بدل ڈالو۔ اور اگر تم نے اپنے محلے سے شروعات کی، دیکھتے ہی دیکھتے یہ فضا پورے ملک میں قائم ہو جائے گی، پورے ملک میں قائم ہو جائے گی۔ تم اپنی مسجدوں کی پابندیاں شروع کر دو، تمہاری مسجدیں بھری ہو تمہارے نمازوں سے، تمہارے سجدوں سے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علاقے میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے، کھلا میدان ہوتا ہے تو کتوں کا راج ہوتا ہے۔ اگر میدان میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو کتے راج کرنے لگ جاتے ہیں، صاحب کچرا بھی وہیں پر، کتے بھی وہیں، ایک دوسرے کو بھونک رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہی ہے۔ یہ محاورہ ہی نہیں، حقیقت بھی ہے۔ جب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی، کسی کتے کی مجال نہیں ہوگی کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تمہاری مسجدیں ویران ہو گئیں، مسجدیں خالی ہونے لگی، جس کی وجہ سے ایرا غیرہ نتھو کھیرا مسجدوں کی طرف آنے لگ گیا، مینار پر کبھی حملے، گنبدوں پر کبھی حملے۔ اے نوجوانوں، یہ مسجدیں آج تمہیں پکار رہی ہیں، آ جاؤ مجھے آباد کرو، آ جاؤ مجھے آباد کرو۔ ایک نہیں کئی مسجدیں شہید ہونے کی کگار پر ہیں، اسی لیے آج بدلو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میری تقریر کا خلاصہ میں لب لباب آخر ختم اس بات پہ کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نقطے پر جمع ہو جاؤ، اللہ کریم تمہیں کیا نہیں دے گا۔ تم آج یہ سوچتے ہو ہماری سیاست کیسے، ہماری حکومت کیسے ملے گی، ہماری قیادت کیسے ملے گی، ہماری کوئی بھی دولت کیسے آئے گی، سب آئے گا۔ ارے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سیاست چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حکومت چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم تجھے لوح و قلم عطا کر دے، بس شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کریم ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو اور تیرا رسول ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ فائزی صاحب سے